بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخ انسانی میں کچھ عورتیں اتنی بد کردار اور بدعمال ثابت ہوئی ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کا ذکر فرما کر آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے ان کو ایک مثال بنا دیا ہے۔ دنیاوی لذتوں کی طالب عورتیں نہ صرف بے شمار انسانوں کی گمراہی کا باعث بنی بلکہ بعض انبیاء کرام کے قتل میں بھی پیش رہیں۔ تو ناظرین، جانتے ہیں آسمانی کتابوں میں درج ان بد نصیب اور بد خصلت عورتوں کا احوال۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، اردن اور اسرائیل کی سرحدوں پر جہاں آج ڈیڈ سی یعنی بحیرہ مردار نامی ایک بدبودار اور نمکین پانی کی جھیل موجود ہے۔ نمک سے بھری اس جھیل میں آج زندگی کا کوئی نام و نشان تک موجود نہیں، تاہم آج سے ہزاروں سال پہلے یہ ایک انتہائی زرخیز اور معدنیات سے بھرپور خطہ تھا، جہاں سدوم اور گمورہ نامی قوم آباد تھی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اس قوم کا گناہ انتہائی شدید اور نہایت ہی غلیظ تھا۔ ان کے مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے بدفعلی کے مرتکب ہوتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ، جن کا نام مورخین معائلہ بیان کرتے ہیں، یہ بظاہر تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن اندرونی طور پر اسی قوم یعنی قوم سدوم کی ہم خیال تھی۔ دوستوں، اس سے زیادہ بدنصیبی کی بات کیا ہوگی کہ اللہ کے ایک نبی کے ساتھ پوری زندگی بسر کرنے کے باوجود یہ عورت ہدایت کو نہ پا سکی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے آپ کی باتوں کو بالکل انسنا کر دیا، تب اللہ نے نہایت ہی خوبصورت فرشتے اس قوم کے درمیان بھیجے، جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جو در پردہ سمود قوم سے ملی ہوئی تھی، اس نے جا کر یہ خبر پوری قوم کو سنا دی، اور قوم سمود نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو چاروں اطراف سے گھیر لیا۔ تب اللہ کے بھیجے ہوئے ان فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو قوم سمود پر آنے والے عذاب کی خبر دی اور آپ کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہاں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام ابھی راستے میں ہی تھے کہ اس قوم پر کیمیائی پتھروں کی برسات شروع ہو گئی۔ آپ کی زوجہ، جو اپنی قوم کو مڑ مڑ کر دیکھتی اور ان کی حالت پر بین کرتی تھی، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ عذاب کا شکار بنی۔ سدوم کے پہاڑوں میں آج بھی وائلا کی باقیات موجود ہیں، جسے لوطس وائف پلر کہا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر بائبل کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں بھی کئی مقام پر ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم دنیا میں وہ پہلی قوم ہے جو شرک جیسے گناہ میں مبتلا ہوئی۔ اس قوم نے اپنے نیک اور صالح لوگوں کے بت تراشے اور ان کی عبادت و تکریم شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم پر مبعوث فرمایا، تاہم یہ قوم اس قدر سرکش اور نافرمان تھی کہ آپ کے گھر میں گھس کر آپ کا گلا گھونٹتے اور آپ کو نڈھال کر کے بے یار و مددگار چھوڑ جاتے۔ آپ کو مجلسوں میں مارا پیٹا جاتا اور وہاں سے دھتکار دیا جاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ان کافروں سے ملی ہوئی تھی۔ مورخین حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام والہا یا والغہ بیان کرتے ہیں۔ یہ نہ صرف کافر تھی بلکہ اس کا رہن سہن بھی کافروں جیسا تھا۔ کفر اور حضرت نوح علیہ السلام سے دشمنی میں یہ اپنی قوم کے ساتھ شامل تھی۔ یہ کافروں کی محفل میں شریک ہو کر حضرت نوح علیہ السلام کو دیوانہ اور مجنوں قرار دیتی، نعوذ باللہ، اور اپنے بتوں کی تعریف اور بڑائی اور عظمت بیان کرتی۔ جب کوئی آدمی کفر و شرک کو چھوڑ کر خدائے وحدہ پر ایمان لے آتا تو یہ اپنی قوم میں جا کر اس کی مخبری کر دیتی اور اس کی قوم والے اس شخص کے اوپر عرصہ حیات تنگ کر دیتے۔ اس عورت نے حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیٹی یام کو بھی کفر و شرک میں مبتلا کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی کفر اور بدبختی کی نشاندہی اپنی کتاب قرآن پاک میں بھی کی ہے، جبکہ اس کا تفصیلی احوال بائبل میں بھی درج ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب اور آندھی طوفان کا عذاب نازل کیا تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی اپنی قوم کے ساتھ لقمہ اجر بن گئی۔ دلائلہ وہ عورت ہے جس کا نام پچھلے ہزاروں سالوں سے بے وفائی اور دغابازی کے لیے مشہور ہے۔ دلائلہ کا ذکر نہ صرف بائبل میں موجود ہے بلکہ بہت سے اسلامی مفسرین نے اس کے واقعے کو اپنی تفاسیر میں بیان کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل قوم عمالقہ کی محکوم بن گئی، تب اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں انتہائی طاقتور شخص
سیمسن کو پیدا کیا۔ سیمسن اتنا طاقتور تھا کہ یہ تن و تنہا ہزاروں لوگوں کو ایک ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ قوم بنی اسرائیل نے سیمسن کی یہ صلاحیت دیکھتے ہوئے اس کو اپنے قاضی کے طور پر فائز کیا اور اس کی طاقت کے بلبوتے پر قوم عمالقہ پہ فتح حاصل کرنے کے خواب دیکھنے لگے۔ جبکہ دوسری طرف جب قوم عمالقہ سیمسن کی طاقتوں پر قابو نہ پا سکیں، تب انہوں نے اپنی قوم کی سب سے خوبصورت عورت دلائلہ کو سیمسن کی طاقت کا راز معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ سیمسن اس کے ناز و انداز اور اس کی خوبصورتی کا دیوانہ ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے دلائلہ پر اپنا یہ راز فاش کر دیا کہ اس کی طاقت کا راز اس کے لمبے بالوں میں پوشیدہ ہے۔ ایک رات دلائلہ نے سیمسن کے لمبے لمبے بال کاٹ ڈالے اور اسی رات قوم عمالقہ نے سیمسن پر حملہ کیا اور اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ ڈالیں اور اسے کال کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا۔ پھر ایک دن جب قوم عمالقہ سیمسن پر فتح حاصل کرنے کا جشن منا رہی تھی اور اسے سب کے سامنے زد و کوب کیا جا رہا تھا، تب سیمسن نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر توبہ طلب کی۔ اس توبہ کے نتیجے میں سیمسن کی کھوئی ہوئی طاقت دوبارہ بحال ہو گئی۔ جن دو ستونوں کے درمیان اسے باندھا گیا تھا، سیمسن نے اپنی زور سے ان دونوں ستونوں کو توڑ ڈالا۔ پورا کا پورا محل زمین بوس ہو گیا، جس کے نتیجے میں سیمسن اور دلائلہ سمیت قوم عمالقہ کے بہت سے افراد مارے گئے۔ جیزبل لبنان کے ایک بادشاہ کی بت پرست بیٹی تھی۔ اس کی شادی بنی اسرائیل کے بادشاہ عقیت سے ہوئی۔ جیزبل نے نہ صرف عقیت کو بت پرستی کی جانب مائل کیا، بلکہ تمام ریاست میں ایک خدا کی عبادت کے بجائے بت پرستی کو عام کر دیا۔ یہ اہل ایمان کے ساتھ بہت سختی اور عداوت سے پیش آتی۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ حضرت یرمیانی نے جیزبل اور اس کے شوہر کو بت پرستی ترک کرنے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کی تلقین کی۔ اس ظالم عورت نے ایک نیزے کے ذریعے حضرت یرمیہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت یرمیہ نے اس عورت کو بددعا دی کہ جلد ہی تیرے حسین جسم کو، جس پر تجھے بہت ناز ہے، جنگلی کتے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو اس قوم پر مبعوث کیا، تاہم یہ ملکہ ایمان لانے کے بجائے آپ کے بھی قتل کے در پہ ہو گئی۔ پھر جب مدت تمام ہوئی تو حضرت یرمیہ کی بددعا رنگ لائی اور ملک اسرائیل پر اس کی سرحدوں پر آباد وحشی قبائل نے حملہ کر دیا۔ ان قبائل نے ملکہ جیزل کو زخمی حالت میں سڑک پر پھینک دیا، حتیٰ کہ بہت سے جنگلی کتے جمع ہوئے اور اس کی لاش کو تار تار کر دیا۔ دوستوں، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجیے اور ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود پاک پڑھنا مت بھولیے گا۔